بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک جو سلسلہ چل رہا ہے مفہوم نبوت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا چوتھا پارٹ ہے۔ اس میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مدینہ سے وفد آیا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لیے دعوت دی تھی، ان سے ساری ڈسکس ہو چکی تھی، اور ہم نے جو آخر تک 2 سال تک ان کی جو جنگیں جاری تھے، 2 سال تک دشمنی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے درجہ ذیل نکات پر حلف لیا: ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہریں گے، ہم چوری ڈاکہ زانی کے مرتکب نہیں ہوں گے، ہم بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد یعنی خصوصاً بچیوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر الزام تراشی یا اس کی غیبت نہیں کریں گے، ہم عورتوں پر تہمت نہیں لگائیں گے، ہم ہمیشہ عفت و عصمت و حیا والی زندگی گزاریں گے، ہم نیک افعال اور اعلیٰ مقصد میں آپ کی حکم و عدولی نہیں کریں گے، ہم حق اور سچ کو اپنی زندگی کا مشن بنا کر چلیں گے اور ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روش اور طریقہ اور راستے پر اس معاشرے کے لوگوں کو چلایا اور ہدایت دی، وہ معاشرہ ان اقدار سے پہلے آگاہ نہ تھا اور نہ ان اقدار پر عمل کرتا تھا۔ کوئی ادارہ بھی نہیں تھا جو ان کی ترویج کرتا اور تعلیم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے اور ایک نئے اقدار کی کائنات آباد کر دی، دنیا کو نئے افق پر لے گئے، انسانیت کو نیا مقام عطا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں سچائی، عدل اور انصاف کا درس دے رہے ہیں جہاں ان اقدار کا خواب و خیال بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو جھوٹ سے بچا رہے ہیں، قتل کی جگہ امن کا درس دے رہے ہیں، بدکاری کی جگہ حیا اور شرم کا درس دے رہے ہیں، معاشرے میں خیر و بھلائی اور ایک دوسرے کی مدد کا درس دے رہے ہیں۔ اس معاشرے کو امن اور سکون کا پیکر بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمائے اور معاشرہ اس کا تصور تک نہ کر سکتا تھا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو مشرکین کی طرف روانہ فرماتے تو یوں ہدایت دیتے تھے۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے اور سنن الکبریٰ ان دونوں میں آئی ہے۔ اسلامی لشکر کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتے، عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، بوڑھے کو قتل نہیں کر سکتے، جس چشمے سے پانی نکلتا اس کو خشک نہیں کر سکتے، چونکہ پانی انسانیت کو زندگی عطا کرتا ہے، اور جنگ میں حائل درختوں کے علاوہ سرسبز درختوں کو کاٹ نہیں سکتے، چونکہ وہ انسانی حیات کی ذمہ داری بنتے ہیں۔ انسان کی لاش کو مسخ نہیں کر سکتے، جانوروں کی لاش کو بھی مسخ نہیں کر سکتے، وعدے کو توڑ نہیں سکتے اور چوری اور خیانت نہیں کر سکتے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ابن ابی شیبہ المنصف اس کے اندر ہے، یعنی کسیوں کے متولیوں یعنی پادریوں کو قتل نہ کرنا، یعنی کسی بھی مذہب کے مذہبی رہنماؤں، راہبوں، پجاریوں، مبلغوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کسانوں، تاجروں، مریضوں، غیر مسلموں کے نوکروں، سفیروں اور پرامن غیر مسلموں کے قتل سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر ہے، خبردار جس نے کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا، اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز سے چھین لی، تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں جھگڑا کروں گا۔ ذرا سوچیں، وہ سوسائٹی جس میں اپنے پرائے ہر ایک کا قتل ہونا، اس سوسائٹی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کا درس دے رہے ہیں جن کا تصور نہ ہو، انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا اور نہ کبھی دیکھا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد کو آج کی سوسائٹی کے اعتبار سے نہ لیں کہ جب ہمارے سامنے UN چارٹر ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر آف رائٹس ہیں، انڈیا کا آئین ہے اور ہیومن رائٹس ہے، پاکستان کا آئین ہے اور ہیومن رائٹس ہے، جدید دور کی جدید تہذیب ہمارے سامنے ہے۔ اس تناظر میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ دیکھیں، بلکہ 1400 سال قبل انسانیت کس حال میں تھی، کیسا جبر، بربریت، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا ماحول تھا، اس معاشرے کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو جو روش دکھائی اور راستہ دکھایا، جو مذہب اور دینی تعلیم اور سیرت دی، وہ ان تمام سے جدا تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بربریت کے ماحول سے انسانیت کو جدا کرتے ہوئے بلند کر دیا۔ اب جنت کی ضمانت کیوں کر ممکن ہے؟
حضرت ابو شر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل، راستہ اور طریقہ زندگی بتائیں جسے اپناؤں تو مجھے جنت مل جائے۔ یہ سوال ایک معاشرے میں کیا جا رہا کہ جس معاشرے میں انسانی قدروں اور اخلاقی قدروں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو شر اگر جنت کی ضمانت چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو اپنا لو، جس سے گفتگو کرو مسکرا کر کیا کرو، تمہاری گفتگو میں نرمی اور مٹھاس ہو۔ سبحان اللہ، کیا تعلیمات دی ہمارے نبی۔ دشمنی عداوت کو مٹاؤ اور ہر طرف امن و سلامتی کو پھیلاؤ۔ نمبر 2۔ نمبر 3، جو لوگ بھوکے ہیں، جنہیں حقوق نہیں مل رہے، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اپنے وسائل ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے خرچ کرو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ لوگوں پوچھنے والا جنت کی ضمانت پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ 5 گانا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تسبیح کرو، اللہ اللہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی بات نہیں کی، حالانکہ وہ دور مذہبی دور تھا جب لات، منات، عزا کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہ لوگ ان بتوں کی عبادت کے ذریعے جنت تلاش کرتے تھے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی مسکراہٹ کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی پھیلانے کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں کسی کو بھوکے کی پرواہ نہیں، وہاں بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی روشن سوچ فکر بدل دی اور نیا فلسفہ، نظریہ، دین، کلچر اور تہذیب دی۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ بھولے بھٹکے آدمی کو پکڑ کر راستہ دکھانا صدقہ اور خیرات تصور ہوگا، جنت میں لے جائے گا۔ بھولے بھٹکے آدمی کو پکڑ کر راستہ دکھانا صدقہ اور خیرات تصور ہوگا اور جنت میں لے کے جائے گا۔ اندھے آدمی کو پکڑ کر اس کو راستہ دکھانا، اس کی مدد کرنا، یہ صدقہ ہے، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ ماحولیاتی صحت کو قائم رکھنا، راستے میں پتھر پڑا ہوا نظر آئے، کانٹا نظر آئے، ہڈی نظر آئے، اسے ہٹا کر راستے کو صاف کر دینا، یہ صدقہ ہے، یہ عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تیرے بھائی کو پانی کی حاجت ہو اور تیرے پاس پانی کا ڈول ہو، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا معیار روش دین عطا کیا کہ جس دور میں غریب تر تھا، امیر تر تھا، عمرہ قریش اور سرداران قریش غریبوں کا اتصال کرتے تھے، اس دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کی زندگی بچانے کے لیے کافی ہے، اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 کی زندگی بچانے کے لیے کافی ہے، اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کی زندگی بچانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ 1400 برس پہلے کی تعلیمات ہیں۔ آج دنیا بھوک، غربت اور بے گھری کے خاتمے کی بات کرتی ہے، مگر یہ تصور تاجدار کائنات نے آج سے 1400 سال قبل عطا کر دیا۔ آج ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ ہمیں صرف رسماً چیزیں نہیں کرنی ہوں گی، بلکہ ان ساروں کو عملاً ہمیں نافذ کرنا ہوگا اور یہ چیزیں کرنی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت مسلمہ کو محسن نہیں، بلکہ ساری کائنات انسانیت کے محسن ہیں، جنہوں نے اپنے وسائل سے بھوکوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کی حاجت مندی کرنے، پریشان حالوں کو پریشانی دور کرنے اور اپنے کھانے سے اوروں کو شریک کرنے کی تعلیمات دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان تعلیمات کے ذریعے دراصل معاشرے سے کرپشن ختم کرنے کا راستہ بتایا، اس لیے کہ جب ہم اپنا کھانا دوسرے کو کھلا رہے ہیں تو دوسرے کے حق تلفی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرپشن فری معاشرے کی نشاندہی کی اور فرمایا، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کھانا ہو وہ اسے لوٹا دے، جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں، اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس ضرورت کی سواری نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے ذریعے یہ پیغام واضح ہو رہا ہے کہ جس معاشرے میں معاشی ناموری ہو، امیر تر اور لوگوں کے حقوق پر قابض ہو جائیں تو اس معاشرے سے امن و سکون اور خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔
معاشی دہشت گردی کا خاتمہ۔ آج دہشت گردی بھی دو قسموں کی، ایک دہشت گردی وہ جس کے ذریعے بے گناہ اور معصوم لوگوں کی جانیں لے لی جاتی ہیں، دوسری دہشت گردی وہ جو سیاست کے نام پر کی جاتی ہے اور غریب معاشروں کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں، ان سے روٹی کا لقمہ اور جینے کا حق بھی لے لیا جاتا ہے۔ جو دہشت گردی کے نام پر ہو رہی ہے وہ تو ہے ہی لائق مذمت اور لائق لعن، مگر اس سے بڑی دہشت گردی وہ ہے جو سیاست کے نام پر حکمران غریبوں کو حقوق پر ڈاکہ ڈال کر کرتے ہیں۔ حکمرانوں کی جائیدادیں کرپشن کے پیسوں سے دنیا بھر میں بڑھ جاتی ہیں، مگر غریب رزق کے حلال پانی، بجلی اور عزت و روزگار کو ترس جاتا ہے۔ تاجدار کائنات نے ہمیں اپنی سیرت و کردار سے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا سبق سکھایا اور وسائل کی مساویانہ تقسیم کا سبق سکھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر غور و فکر اور اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ہم سب کو ان حدیث پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی اور پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ معاشرہ پھر سے جنت کا نمونہ بنے اور امن و انصاف اور ہر ایک کو اس کے مسائل حل ہوں اور روزگار کے مسئلے حل ہوں اور پریشانیاں دور ہوں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلائیں۔